الرحمن الرحیم کتاب الودیہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 277، مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 390۔ کل ہم مسئلہ جو پڑھ رہے تھے وہ درمیان میں رہ گیا تھا، تو میں اسی کو دوبارہ پھر پیچھے سے اٹھاتا ہوں۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ، جب مودع نے ودیعت میں تعدی کر دی اس طور پر کہ وہ جانور تھا وہ سوار ہو گیا، حالانکہ اس کو سوار نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کپڑا تھا اس نے پہن لیا، غلام تھا اس نے خدمت لے لی، یا اس کو کسی اور کے پاس ودیعت رکھوا دی، پھر اس تعدی کو زائل کر دیا۔ زائل کرنے کا مطلب کل بتا دیا تھا کہ مثلا اس نے غلام سے خدمت لی تھی تو اب خدمت لینا بند کر دی، کپڑا پہنا ہوا تھا تو اتار لیا اپنا، فردھا الی یدہ، پھر دوبارہ اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں واپس لوٹا دیا۔ زال زمان، زمان زائل ہو گیا۔ زالہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زمان واجب ہو گیا تھا جانور پر سوار ہونے تھے، کپڑا پہن لینے سے، لیکن اب چونکہ اسی حالت میں واپس کر دیا، اس چیز میں نقص بھی کوئی نہیں آیا، تو اب زمان زائل ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں زمان سے بری نہیں ہو سکتا، کیونکہ ودیعت کا عقد اٹھ گیا تھا جس وقت یہ ضامن بن گیا تھا۔ دیکھو ایک تو زمان آ گئے تھے نا اس کے اوپر، زمان آنے کی وجہ سے ودیعت کا عقد اٹھ گیا۔ کیوں؟ للمنافات بین الضمان والامانت، اس لیے کہ زمان اور امانت کے درمیان تو منافات ہے۔ جب پہلے امانت تھی تو امانت والا قبضہ تھا، یعنی اگر وہ ضائع ہو جاتی کوئی اس پر زمان نہ آتا، اب جب اس نے اس پہ تعدی کر دی تو اب زمان آ گیا ہے، اب جب زمان آ گیا تو امان ختم ہے۔ فلا یبرأ الا بالرد علی المالک، اب یہ بری نہیں ہو سکتا مگر ایک ہی صورت ہے کہ مالک کو واپس لوٹائے اور پھر مالک دوبارہ اس کو ودیعت رکھوائے، اور جب دوبارہ ودیعت رکھوائے گا تو اب وہ زمان زائل ہو گیا ہے۔ بنا میں آگے لکھا فلم یوجد ویضمن، چونکہ یہ چیز نہیں پائے گی کہ یہ دوبارہ مالک کو لوٹاتا، مالک پھر اس کے پاس ودیعت رکھواتا، اب دوبارہ قبضہ امان ہوتا، اب زمان والی بات تو ختم ہو گئی، اب اس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ امانت والا قبضہ ہے، اور یہ چونکہ نہیں پایا گیا یعنی مالک کو واپس کرنا، مالک کا اس کو واپس کرنا، لہذا ضامن ہوگا۔ ہماری دلیل ان الامر باق لاطلاقہ، ہم کہتے ہیں امر ابھی تک باقی ہے اطلاق کی وجہ سے، کیونکہ بنا آگے لکھا ہے لکون الامر بالودیعۃ مطلقا، کیونکہ ودیعت کا امر مطلق تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ودیعت رکھوا رہا ہوں، جس وقت استعمال کرنا شروع کر دے گا پھر ودیعت ختم ہو جائے گی مجھے واپس کرنا، یہ کہا تھا بھی اس کو بطور امانت کے اپنے پاس رکھ، تو وہ حکم اس کا بھی باقی کھڑا ہے۔ باقی ارتفاع حکم العقد، امام شافعی کے قول کا جواب ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جو عقد کا حکم ہے، ودیعت کا جو عقد ہے اس کا کیا حکم ہے؟ عدم زمان، یہی حکم ہے نا، ودیعت کا عقد کا حکم عدم زمان ہوتا ہے، یہ عدم زمان کا حکم اٹھ گیا تھا جب وہ استعمال کرنے لگ گیا تھا۔ کیوں اٹھا تھا؟ ضرورت ثبوت نقیض ہی، اس کی نقیض کے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ عدم زمان کی نقیض کیا ہوگی؟ عدم زمان کی نقیض زمان ہوگا، عدم زمان کی نقیض زمان ہوگا۔ تو جو جانور اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، جانور کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، تو چونکہ اس عقد کا حکم تھا عدم زمان، اور جانور پر چڑھنے کی وجہ سے آ گیا تھا زمان، تو زمان کے ثابت ہونے کی وجہ سے عدم زمان اٹھ گیا تھا۔ فَإِذَا ارتفع عاد حکم العقد، جب اب نقیض اٹھ گئی، نقیض تھی زمان اور وہ تھی اس جانور پر سوار ہونے کی وجہ سے، جب نیچے اتر آیا تو وہ زمان والی نقیض اٹھ گئی نا، جب وہ نقیض اٹھ گئی تو عاد حکم العقد، جو عقد کا اصل حکم تھا وہ کیا حکم تھا؟ عدم زمان، عقد کا جو اصل حکم تھا ودیعت کا وہ پھر واپس آ جائے گا۔ پہلے عقد کا حکم اٹھ گیا تھا نقیض کے آنے کی وجہ سے، اب جب نقیض اٹھ جائے گی تو حکم واپس آ جائے گا۔ کما اذا اچھا آگے پہلے وہ پڑھ لیں، فَإِذَا ارتفع عاد حکم العقد، آگے پھر پڑھیں فحصل رد الى نائب المالک، تو جب عقدہ کا حکم واپس آ گیا تو گویا کہ اب رد یہ نائب مالک کی طرف آ گیا۔ یعنی امام شافعی نے فرمایا تھا نا کہ پہلے مالک کے پاس پہنچاؤ، ہم کہتے ہیں یہ جو مودع ہوتا ہے یہ مالک کا نائب ہوتا ہے، اس نے اپنی چیز اس کے پاس رکھوائی ہوتی ہے، تو جب اس نے جانور کے استعمال کو ختم کر دیا تو گویا کہ صحیح سالم حالت میں وہ جانور مالک کے پاس جیسے جانا چاہیے تھا، اے امام شافعی آپ کے قول کے مطابق وہ مالک کے نائب کے پاس آ گیا، یعنی مودع کے پاس۔ جب مالک کے نائب کے پاس اس حالت میں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، لہذا پھر امانت کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ اس کے ہمارے پر نظیر ہے پیچھے والا لفظ کما استاجر اذا استاجرہ للحفظ شہرا، اس کی نقیض یہ استاجرہ کا مطلب یہ ہے جیسے کسی آدمی نے کسی آدمی کو مزدور رکھا، استاجرہ کسی آدمی کو کسی آدمی نے کسی آدمی کو مزدور رکھا، اجیر بنایا، للحفظ شہرا، اپنے سامان کی حفاظت کے لیے ایک مہینہ تو نے میرے نا اس چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ فتارک الحفظ فی بعضہ ثم حفظ فی الباقی فإنہ لم یخرج بذلک عن کونہ امیناً،
اس نے کچھ حصے میں حفظ کو چھوڑ دیا، کچھ حصے میں حفظ باقی رکھا، پھر بھی امین ہی رہے گا۔ درمیان میں ایک دم اس نے کوتاہی کر دی، حفاظت نہیں کی، ڈنڈی ماری، اسٹور کے باہر بیٹھ کر حفاظت کرنی تھی، وہ اسٹور کو چھوڑ کر کہیں کام پہ چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ جب واپس آ گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے اب امین باقی نہیں رہا، حالانکہ درمیان میں اس نے حفاظت کو چھوڑ دیا ہے، جو چیز اس کے پاس رکھوے گئی تھی۔ جیسے وہاں امین ہونا باقی رہتا ہے، ایسے یہاں بھی امین ہونا باقی رہ گیا، جیسا کہ یہاں بھی اگرچہ درمیان میں اس نے وہ امانت الحکم چھوڑ دیا تھا۔ فَإِن طَلَبَ صَاحِبُهَا فَجَاهَدَهَا، اگر صاحب ودیت یعنی مالک نے مودہ سے اس ودیت کا مطالبہ کیا اور اس نے انکار کر دیا، پیچھے تھا منعها یا حبسها کہ اس نے روک لیا کہ ابھی نہیں دیا، اب ہے جہدہ اس نے انکار کر دیا، کون سی امانت؟ ضامنہ ضامن ہوگا، لأنه لما طالبه بالرد فقد عزل عن الحفظ بعد ذلك، کیونکہ جب مالک نے اس سے واپسی کا مطالبہ کیا، طالبه بالرد واپسی کا مطالبہ کیا، تو گویا کہ نہیں تو یقیناً فقد تو یقیناً مالک نے اس مودہ کو حفظ سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد ہوا بالامساک غاصب مانع منہ، اس کے بعد اس چیز کو روکنے کی وجہ سے غاصب ہوا، مانع من المالک، اور مالک سے اس چیز کو روک کر بیٹھنے والا بن گیا۔ فَيَضْمَنُهَا، لہذا جب وہ غاصب ہو گیا، مانع ہو گیا، تو ضامن ہوگا۔ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْاعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَ عَنِ الضَّمَانِ، اب اگر وہ اعتراف کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی پہلے ایک دفعہ انکار کر چکا ہے، اب اعتراف کر لیتے جی ٹھیک ہے امانت آپ کی تھی، اب ضمان سے بری نہیں ہوگا، یعنی اعتراف کر لیتا ہے اور چیز ابھی تک اس کے پاس پڑی ہے، اور اب اس میں بغیر تعدی کے چیز ہلاک ہو جاتی ہے، اب ضمان دینا پڑے گا، ضمان سے بری نہیں ہوگا۔ لِارْتِفَاءِ الْعَقْدِ، کیونکہ یہاں عقد ہی اٹھ گیا تھا۔ کیسے اٹھ گیا تھا؟ اذ المطالبۃ بالرد رفع من جہتہ، کیونکہ واپسی کا مطالبہ کرنا یہ من جہت المالک، مالک کی طرف سے عقد کو اٹھا لینا ہے۔ جب اس نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے گویا کہ کہا کہ عقد ختم، چیز واپس کرو، کوئی عقد ودیت اب نہیں ہے اس کے بعد۔ والجحود فسق من جہت المودہ، اور انکار کر دینا مودہ کی طرف سے عقد کو فسخ کر دینا تھا کہ کوئی عقد نہیں، اگر آئے تو ختم ہے۔ تو یہ کا جحود الوکیل الوکالۃ، یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے وکیل وکالت کا انکار کریں، لکھا ہے ای بمحضر الموکل فکان فسقا، موکل کی موجودگی میں اگر وکیل وکالت کا انکار کر دے تو اگر وکالت ہو بھی سے تو فسخ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں گویا کہ عقد ودیت فسخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا اس کے بعد جب عقد ہی باقی نہیں رہا، عقد امانت، عقد ودیت، جس کی وجہ سے اگلا آدمی مودہ امین ہوتا ہے، تو امانت کا حکم بھی ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جو چیز ہے تو اس کا ضمان ہی دینا پڑے گا۔ وجحود احد المتعاقدین، جحود احد المتعاقدین البیع، اس کا عطا پڑ رہا ہے جحود الوکیل کے اوپر، کا جحود الوکیل الوکالۃ وجحود احد المتعاقدین البیع، جیسے متعاقدین میں سے ایک اگر کوئی بیع کا انکار کر دے، اگر بیع ہوئی بھی ہو تو فسخ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ مودہ نے انکار کیا تھا تو بیع عقد ودیت فسخ ہو گیا۔ فتم الرفع، لہذا عقد ادا کا نقض، اس کا رفع، اس کا ختم ہونا پورا ہو گیا۔ او یا پھر اس وجہ سے ہے لأن المودع يتفرد بعدل نفسه بمحضر من المستودع، یا اس وجہ سے عقد ختم ہو گیا ہے کہ مودع اپنی ذات کو معدول کرنے میں متفرد یعنی مستقل بذات ہوتا ہے، مستودع یعنی مالک کی موجودگی میں، مالک کی موجودگی میں مودع کا اپنے آپ کو معزول کرنا، یہ اس کو مستقل بذات ہونے کے لحاظ اختیار ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو مالک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی گویا کہ ایسا ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو معزول کر دیا ہے۔ کل وکیل یملک عزل نفسی بحضرت الموکل، جیسا کہ وکیل موکل کی موجودگی میں اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے، یہاں بھی یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو معزول کر دیا تھا۔ وَإِذَا ارْتَفَعَ الْعَقْدُ، جب اتنی بات ثابت ہوگی کہ عقد فسخ ہو گیا یا عقد اٹھ گیا، عقد ہی باقی نہیں رہا، اب لا يعود الا بالتجدید، اب عقد دوبارہ ہوگا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، نئے سرے سے کیے بغیر عقد واپس نہیں لوٹے گا۔ فَلَمْ يُوجَدْ الرَّدُّ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ، اور یہاں نائب مالک کی طرف سے لوٹانا بھی نہیں پایا گیا، اس لیے پیچھے ہم نے کہا تھا نا کہ وہ نائب مالک کی طرف گویا کہ لوٹا دیا گیا ہے، یہاں یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ لأن المودع لم يبقى نائبا بعد الجحود، کیونکہ مودع انکار کرنے کے بعد نائب ہی نہیں رہا۔ پچھلے مسئلے میں جانور کو استعمال کرنے کے بعد نیچے اتر آیا تھا، وہ منکر نہیں تھا ودیت کا، سستی کوتاہی تعدی کر بیٹھا تھا، وہ یہ کہتا تھا جی ہاں میں آپ کا نائب ہوں، آپ نے چیز میرے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے، تو اس وقت اس کو نائب بنانا ممکن تھا۔ یہاں تو سیرے سے وہ انکاری ہے، وہ کہتا کون سی امانت، تو نائب کیسے بن گیا؟ جب نائب نہیں بنا تو اب ضمان ہوگا۔
برخلاف اس صورت کے الخلافی ثم العود الی الوفاقی، ایک ہی لفظ ہے، برخلاف اس صورت کے جب ایک دفعہ وہ مخالفت کر لے پھر وہ موافقت کی طرف واپس لوٹ ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جو پیچھے دابہ والی گزری ہے کہ ایک دفعہ اس نے خلاف کیا یعنی مخالفت کی، مخالفت اسی لحاظ سے کی تو اس نے کہا تھا امانت استعمال نہیں کرنا، مخالفت کی، ثم العود الی الوفاق، پھر موافقت کی طرف لوٹ ہے، جی ٹھیک ہے امانت ہے میں اب کچھ نہیں کرتا، تو وہاں پر ضامن نہیں ہوگا لیکن یہاں ضامن ہوگا۔ وَلَوْ جَحَدَهَا عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهَا، اب تک ہم نے مسئلہ پڑھا کہ مودہ نے مالک کے سامنے انکار کیا کہ کون سی امانت، اب پڑھا رہے ہیں مسئلہ مودہ نے غیر مالک کے سامنے جا کر انکار کیا کہ اس نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی ہوئی۔ اگر مودہ نے ودیت کا انکار کیا غیر مالک کے پاس، امام ابو یوسف کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا، برخلاف امام ظفر کے لأن الجہود، یہ مشکل جگہ ہے، اب لأن الجہود امام ظفر کی دلیل بھی بن سکتی ہے الفاظ کے لحاظ سے، اور امام ابو یوسف کی دلیل بھی بن سکتی ہے، تو یہ لأن الجہود یہ لا یضمنها کی دلیل ہے، یعنی امام ابو یوسف کی دلیل ہے، امام ظفر کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر غیر مالک کے پاس انکار کیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا، برخلاف امام ظفر کے، امام ظفر کے نزدیک ضامن ہوگا، کیونکہ سے دلیل امام ابو یوسف کی دے رہے ہیں، تو لہذا لأن کے اوپر سواد لکھ لو اور لا یضمنها کے اوپر سواد لکھ لو کہ ان دونوں کا آپس میں صلۃ ہے، ربط ہے دلیل کا۔ سواد رمز ہے، اشارہ لکھتے ہیں دو جگہوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، یہاں اشتباہ ہو جانا کہ یار اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جیسے لأن الجہود کا تعلق کس کے ساتھ ہے، امام ظفر کے قول کے ساتھ ہے یا پیچھے والے کے قول کے ساتھ ہے، تو اس موقع پر لأن کے اوپر چھوٹا سا سواد لکھ دیا اور اوپر لا یضمنها کے اوپر بھی چھوٹا سا سواد لکھ دیا، پتہ چل گیا کہ لأن لا یضمنها کی دلیل ہے، یا لأن کے اوپر لکھ دو اور آگے ابو یوسف کے اوپر لکھ دو سواد کہ اس کی دلیل بن رہی ہے۔ اچھا، لأن الجہود عند غیرہ من باب الحفظ، امام ابو یوسف نے کہا تھا کہ اگر غیر مالک کے پاس جا کر انکار کیا تو اب ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ غیر مالک کے پاس انکار کرنا یہ تو خود حفاظت کا ہی ایک دروازہ ہے، من باب الحفظ، باب الحفظ میں سے ہے، یعنی اس کا تعلق مسئلہ حفظ کے ساتھ ہے۔ حفظ کا مطلب یہ امانت کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے انکار کیا ہے تاکہ اس کی امانت میرے پاس محفوظ رہے۔ لأن فیہا قطع طمع الطامعین، اس لیے کہ انکار کر دینے میں اس ودیت کے اندر لالچ رکھنے والوں کی لالچ کو ختم کر دینا ہے۔ کسی نے کہا یار اس کا زیور تیرے پاس امانت رکھا، اس نے کہا نہیں میرے پاس تو امانت نہیں ہے، کوئی امانت نہیں ہے میرے پاس، بے شک انکار کیا اس نے امانت کا، لیکن اس سے وہ حفاظت کر رہا ہے تاکہ لوگ آ کر میرے اوپر ڈاکہ نہ ڈالیں، لہذا امام ابو یوسف فرماتے ہیں ضامن نہیں ہوگا اگرچہ انکار کیا ہے۔ وَلْيَنْهُ، دوسری دلیل، لا يملك عزل نفسی بغیر محضر من الموکل، بغیر محضر من المالک، دوسری بات یہ کہ مودہ مالک کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو معزول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، مالک موجود نہیں ہے تو وہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو معزول کر سکے، پیچھے مالک کی موجودگی میں انکار کیا تھا تو معزول ہونا شمار ہو گیا تھا، یہاں معزول بھی نہیں ہو سکتا۔ او طالبہ کا عطف ہے محضرن کے اوپر، یعنی بغیر محضرن منہ او بغیر طالبہ، یا مالک کے مطالبہ کے بغیر، مالک نے مطالبہ کوئی یا کیا کوئی نہیں اور اس نے وہاں جا کر ان کا اپنے آپ کو معزول کر دیا ہے تو اس طرح بھی معزول نہیں ہوتا۔ فباقی الامر بخلاف ما اذا کان بحضرتہ، لہذا امر عقد ودیت کا امر باقی رہا برخلاف اس صورت کے کہ جب جحود مالک کی موجودگی میں ہو، کہ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو گویا کہ معزول کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وللمودع ان یسافر بالودیۃ، مودع کو یہ اختیار ہے کہ وہ ودیت والی چیز کو ساتھ لے جا کر ودیت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اگرچہ اس ودیت والی چیز کا کوئی بوجھ اور مشقت بھی ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بوجھ ہے اس کی، مثلا ایک آدمی نے آپ کے پاس کوئی 10 کلو کا سامان رکھوایا ہوا ہے امانت کے طور پر، بھئی اس کی تم حفاظت رکھنا، 10 کلو کی کوئی گٹھڑی ہے، تو اب اس نے تو کہا تھا کہ اس کو امانت رکھ لو اپنے پاس، امانت تو آدمی گھر میں رکھتا ہے، یہ سفر میں بھی ساتھ لے کر گٹھڑی چل پڑا، وہاں تو راستے میں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اب جب سفر میں ساتھ لے کر چل پڑا ہے، یہ اس کو سفر میں ساتھ لے جانے کا اختیار تھا یا نہیں تھا؟ اگر اختیار تھا اور وہاں جا کر چیز ضائع ہوگی تو ضامن نہیں ہوگا، اگر اختیار نہیں تھا اور پھر ضائع ہوگی تو ضمان دینا پڑے گا، تو کہہ رہے ہیں یہ اس کو اختیار حاصل ہے اگرچہ اس چیز کا بوجھ ہی کیوں نہ ہو۔ امام صاحب کا مذہب یہ ہے، صاحبان فرماتے ہیں لیس لہ ذالک، اس کو یہ سفر کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی سفر میں اس 5 کلو کی گٹھڑی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، جب اس کا بوجھ والی چیز ہو، بوجھ والی چیز کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں اجازت نہیں، بوجھ والی چیز ہو تو، یا چھوٹی سی کوئی ڈبیا ہو خوشبو کی، عطر کی، تو جیسے چھوٹی سی کوئی انگوٹھی ہو
جس کا بوجھ نہیں ہے، چاہے بغیر بوجھ والی ہو کہ 5 کلو والی گٹھڑی ہو، بوجھ والی ہو بغیر بوجھ والی ہو، امام شافعی فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں سفر نہیں کر سکتا۔ اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ وہ اس کو سفر کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر بوجھ والی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بوجھ والی اگرچہ ہے پھر بھی سفر کا اختیار ہے، کیونکہ جو ہے نا بغیر بوجھ والی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں لی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ان کی دلیل لی ابی حنیفہ یہ خبر ہے، اطلاق الامر بالحفظ یہ مبتدا ہے، جو ہے نا بغیر بوجھ والی چیز، اس کا مسئلہ انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے بوجھ والی چیز کا۔ اطلاق الامر، امام حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ امر مطلق تھا، امر میں یہ قید نہیں تھی کہ آپ نے کس جگہ اس کی حفاظت کرنی اور کس جگہ نہیں کرنی، گھر میں کرنی ہے سفر میں نہیں کرنی حفاظت، انہوں نے کہا بس آپ نے حفاظت کرنی ہے، اگر یہ لے کر جا رہا ہے وہاں جا کر حفاظت کرے گا جنگل میں صحرا میں سفر میں تو ٹھیک ہے، حفاظت کا ہی حکم تھا۔ والمفازۃ محل للحفظ اذا کان الطریق آمنا، یہ اشکال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، اشکال یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ تقریرہ ان یقال سلمنا ان اطلاق الامر یقتضی الجواز، ٹھیک ہے امر کا مطلق ہونا جواز کا تقاضا کرتا ہے، مطلق امر تھا کہ حفاظت کرنا، اس سے یہ جائز ہونا نکلتا ہے چاہے سفر میں رکھے چیز کو چاہے گھر میں رکھے۔ لیکن المانع عنہ متحقق وهو کون المفادۃ لیس محلا للحفظ، لیکن یہاں قرینے سے ایک معنی موجود ہے، وہ یہ کہ مالک نے تو حفاظت کے لیے کہا تھا، سفر کرے گا صحرا آئیں گے، صحرا تو حفاظت کی جگہ نہیں ہے تو وہاں کیوں لے کر جا رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا والمفادۃ محل للحفظ، صحرا بھی حفاظت کی جگہ ہے، اذا کان الطریق آمنا، جب راستہ پر امن ہو، اگر وہ ایسے صحرا ایسے جنگل ایسے بیابان علاقوں سے گزرے گا جو پر امن ہے، وہاں کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا تو وہ محل حفظ ہے، اگر وہاں ڈاکے پڑتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا۔ ولہذا یہ وجہ ہے کہ جو صحرا ہوتا ہے وہ محل حفظ ہوتا ہے۔ یملکہ الاب والوصی فی مال الصبی، باپ اور وصی بچے کو مال کو لے کر وہ سفر کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کا تو دار و مدار بھی شفقت پر ہوتا ہے۔ یہاں تو ان کو روک دینا چاہیے تھا کہ بچے کے مال کو لے کر سفر میں جانا چونکہ شفقت کے خلاف ہے لہذا جائز نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جائز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ شفقت کے مطابق ہے، اور شفقت اس چیز میں ہے کہ بچے کا مال محفوظ رہے، اس کے باوجود جنگل میں اب اور وسیع کو مال لے جانے کی اجازت دی گئی تو معلوم ہوا کہ جو صحرا ہے مفازہ ہے یہ محل حفظ ہے۔ ولاہما، صاحبین کی دلیل، صاحبین نے فرمایا تھا اگر وہ بوجھ والی چیز ہے تو پھر لے کر نہیں جا سکتا، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں انہ یلزم المالک مؤنۃ الرد فیما لہ حمل ومونۃ، وہ فرماتے ہیں مالک کو واپسی کی مشقت لازم ہو جائے گی اس صورت میں جس صورت میں اس چیز کی بوجھ ہوتا ہے، اور مشقت سے مراد خرچہ، یعنی جس چیز کا بوجھ ہے اور پھر اس پر خرچہ بھی آتا ہے اس کو واپس لانے پر، اس صورت میں مالک کو خرچہ لازم ہو جائے گا۔ مالک کو کیسے خرچہ لازم ہو جائے گا؟ مالک کو خرچہ اس طرح لازم ہو جائے گا کہ اگر وہاں جا کر یہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں سے چیز واپس لانی پڑے گی نا مالک کو، جب واپس لانے پڑے گی وہ تو بوجھ والی چیز ہے، بوجھ والی چیز کسی چیز پر لاد کر لائیں گے، جب کسی چیز پر لاد کر لائیں گے تو مالک پر خرچہ پڑ جائے گا تو اضافی خرچہ ہے۔ وَقَالَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِهِ، لہذا بظاہر یہ کہ مالک اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ بوجھ والی چیز کا خرچہ یا اس کی مشقت ہوتی، اتنی مشقت صحرا سے اٹھا کر یہاں تک لائے، وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ فَيُقَيَّدُ بِهِ، لہذا اس کو اس بات کے ساتھ مقید کیا جائے گا کہ وہ صحرا میں لے کر نہیں جا سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَشَافِعِي يُقَيِّدُهُ بِالْحِفْظِ الْمُتَعَارِف، صاحبین کا مسئلہ گزر گیا، امام شافعی نے فرمایا کسی صورت میں سفر میں لے کر نہیں جا سکتا، وہ فرماتے ہیں وہ اس حفظ ودیت کو مقید کرتے ہیں حفظ متعارف کے ساتھ، وہ الحفظ فی الامصار، اور حفظ متعارف وہ حفظ فی الامصار ہے، یعنی شہروں میں محلوں میں وہاں جا کر حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ وصار کالاستحفاظ بأجر، وصار کالاستحفاظ بأجر، اب یہ ایسے ہو گیا جیسے اجرت پر کسی سے حفاظت کروانا، کالاستحفاظ بأجر، اجرت پر کسی سے حفاظت کروانا۔ کیا مطلب؟ حاشیہ نمبر 9 دیکھو، ایسار حکم الودیۃ فی الحفظ کما اذا استاجر رجلا لیحفظ متاعه شهرا بدرهم فانه لا يسافر فلو سافر به یضمن۔ سمجھ آ گئی؟ بالکل صاف سی عبارت ہے۔ آگے قلنا، یہ صاحبین کے قول کا جواب، صاحبین نے کہا تھا نا کہ جو آدمی جو سامان بوجھ والی چیز ساتھ لے کر گیا ہے اگر وہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی چیز مالک کو واپس لانی پڑے گی تو اس کو خرچہ پڑے گا، اس پر تو مالک راضی نہیں ہوگا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مؤنۃ الرد یلزمہ فی ملکہ،
واپسی کا خرچہ مالک کو لازم ہوگا مالک کی اپنی ملک میں. کیوں ہوگا؟ ضرورت امتثال امرہ، اسی مالک کے حکم کو پورا کرنے کی مجبوری کی وجہ سے. مالک کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے. مالک نے کہا تھا بھی میری چیز کی حفاظت کرنی ہے، تو اس نے اس کو حفاظت کرنے کے لیے ساتھ لے گیا تاکہ اچھے طریقے سے حفاظت ہو جائے. اگر وہ ساتھ نہ لے جاتا، گھر رکھ دیتا اور پیچھے سے ہلاک ہو جاتی تو مالک کے حکم کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہی اس پر یہ خرچہ لازم آ رہا ہے کہ اس مودع نے اس مالک کے حکم کی حفاظت کے لیے ساتھ لے گیا. مالک کے حکم کو دوبارہ ترجمہ، مؤنۃ رد یلزم فی ملکی ضرورت امتثال امرہ، واپسی کا خرچہ مالک کو لازم ہوگا مالک کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے، اور لازم ہوگا مالک کی ملک میں. تو مالک کا حکم اس طرح پورا ہو رہا ہے، مالک نے کہا تھا میری چیز کی حفاظت کرنی ہے، لہذا وہ جہاں بھی جائے گا اس کی چیز ساتھ لے جائے گا حفاظت کرنے کے لیے. اور وہاں راستے میں اگر ہلاک ہو گئی ہے تو اس کی اپنی ملک کے اندر ہو رہا ہے، پہلی بات. اور دوسرا، اسی مالک کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے اس پر لازم آ رہا ہے، اس میں مودع کا کوئی قصور نہیں ہے. چنانچہ اگر یہ ساتھ نہ لے جاتا اور گھر میں ہلاک ہو جاتی تو بھی تو آخر نقصان ہوتا. فلا یبالی بہ، لہذا اب اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اس خرچے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ضروری ہے اور ضمنی ہے. والمعتاد کونہم فی المصری لا حفظہم فی المصری، یہ امام شافعی کے قول کا جواب ہے. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جو حفظ متعارف ہے وہ تو شہروں میں ہوتی ہے، تو ہم نے کہا والمعتاد کونہم فی الحفظ فی المصر لا حفظہم فی المصر، آگے بنا میں فی المصر لکھا ہے حفظہم کے بعد، کہ معتاد یہ ہے کہ لوگوں کا مصر میں ہونا، نہ کہ ان کی حفاظت کا مصر میں ہونا. یعنی معتاد یہ ہے کہ ودیعت رکھواتے وقت مودع شہر میں ہوتا ہے. یہ معتاد نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا حفاظت صرف شہر میں کرتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی رہتا ہی مفازہ میں ہے وہ اپنے مال کو وہیں محفوظ رکھے گا. تو مطلب یہ کہ حفاظت مفازہ میں بھی ہو سکتی ہے. ومن یکون فی المفاظۃ یحفظ مالہ فیہا، کہ جو آدمی رہتی مفازہ میں تو وہ اپنے مال کی حفاظت وہیں کرتے ہیں. برخلاف استفاد بالاجر کے، جو امام شافعی نے قیاس کیا تھا اس کا ہم نے جواب یہ کہ لأنہ عقد معاوضۃ، استفاد بالاجر تو عقد معاوضہ ہے. لأنہ عقد معاوضۃ، کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے، لہذا جہاں عقد ہوا ہے وہیں سپرد کرنے کا مقتضی ہے. چنانچہ سفر میں لے جانے سے مکان عقد میں سپردگی متحقق نہیں ہوگی، اور یہ یقتضی التسلیم فی مکان العقد، اور یہ تو مکان عقد میں سپردگی کا تقاضا کرتا ہے. اور وہ سفر میں لے جائے گا تو مکان عقد میں سپردگی کیسے کرے گا؟ لہذا وہ استفاد بالاجر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وَإِذَا نَهَاهُ الْمُودِعُ أَنْ يَخْرُجَ بِالْوَدِيَّةِ، جب مودع نے اس کو روک دیا تھا کہ ودیعت کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا، صاف روکا تھا، فَخَرَجَ بِهَا ضَمِنًا، اب اگر وہ اس کو لے کر چلا گیا ہے تو اب ضامن ہوگا، کیونکہ لأن تقیید مفید، اب قید لگائی تھی اور قید مفید ہے، اس لیے کہ شہر میں حفاظت زیادہ ہوتی ہے، ابلغ ہے. فکان صحیحاً، اس لیے یہ تقیید لگانا بالکل صحیح ہوگا.